वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस वक्त बड़ी डिमांड सामने आ रही है अपोजिशन की जानिब से कि नैब का इदारा बंद किया जाए एहतसाब के हवाले से। हुकूमती सतह पे उसका रद्द अमल भी सामने आ रहा है। मुराद सईद साहब बोले हैं, दीगर वज़रा बोल रहे हैं, ट्वीट सामने आ रहे हैं कि जनाब जो डिमांड कर रहे हैं कि नैब का इदारा ख़त्म किया जाए, वो खुद चूँकि चोर हैं, डाकू हैं, एहतसाब से बचना चाहते हैं, इसलिए उनका मकसद ये है। उनका मकसद इदारों को ठीक करना नहीं है। लेकिन बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाते, ये तो ज़ाहिर है ब्लेम गेम से ज़्यादातर सब चलती रहेगी। मेरा सवाल वही है जो ब्रेक से पहले मैंने छोड़ा था कि ये जो तजवीज़ सामने आ रही है, ये तजवीज़ बहुत पहले थी कि नैब का इदारा ख़त्म कर दिया जाए, पार्लियामेंटेरियंस के तहत एक कमेटी कायम कर दी जाए और वही एहतसाब करें। लेकिन फिर सवाल यही आएगा ना कि पार्लियामेंटेरियंस चले, ब्यूरोक्रेट्स का भी हो जाएगा, दीगर इदारों का भी एहतसाब हो जाएगा, खुद पार्लियामेंटेरियंस का एहतसाब खुद पार्लियामेंटेरियंस करेंगे, ये कैसे मुमकिन है? देखें, मैं आपको बताऊं, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये एक हमारे यहाँ जो एक सियासतदान है उनके बारे में ये तासुर है, जैसे जो बात आपने कही है कि वो अपना एहतसाब खुद कैसे करेंगे। लेकिन जब कवानीन आप इतने बेहतर बना देते हैं, मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, तो चौधरी निसार अली ख़ान साहब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन थे। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो चौधरी निसार अली ख़ान की सरबराही में काम करती रही है, आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखें कि चौधरी निसार अली ख़ान ने किस तरह केस वहाँ निकाले, किस तरह ऑडिट पैरा की रिकवरी की। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ बनी हैं, उनसे सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में रिकवरी जो है वो चौधरी निसार अली ख़ान ने की, पैरा में जो निशानदेही की गई थी। तो ये ऐसी बात नहीं है। हमारे पास जो सियासतदान हैं वो ऐसे मौजूद हैं। जी बिल्कुल। देखें जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ना, मैं आपको अर्ज करूं, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो अपोजिशन लीडर जो है उसका वो होता है, और वो जो गवर्नमेंट होती है, जो सिटिंग गवर्नमेंट हो, ये जो पीछे गवर्नमेंट रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, उस वक्त मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी को कवर करता रहा हूं। चौधरी निसार अली खान वजीर पेट्रोलियम रहे हैं। जब उनके पैरा आए तो वो पीपल्स पार्टी की यास्मीन रहमान साहबा जो उनके साथ होती थी, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थी, वो उनको कमेटी का इजलास देके चले जाते थे, वो नहीं बैठते थे उसमें। तो यास्मीन रहमान साहबा उसी तरह बात करती थी और चौधरी निसार साहब इस पर कोई एतराज़ नहीं करते थे। जो भी ऑडिट्स पहरा आते थे, चौधरी साहब जब वज़ीर थे, उनकी वजारत के दौरान चौधरी निसार अली ख़ान की पेट्रोलियम की वजारत के दरमियान जब पब्लिक अकाउंट कमेटी में उनकी वजारत के पैरा आते थे, चौधरी निसार अली खान उठ के चले जाते थे। और यास्मीन रहमान जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उनको कहते थे कि आप इस कमेटी के इजलास को आप चलाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे सियासतदान जो हैं वो बासलाहियत हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर सकते एहतसाब, वो कर सकती हैं। जिस तरह मैंने आपको चौधरी निसार अली खान की मिसाल दी, इसी तरह आप जब देखें, बात यह है अब मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया है, लोगों को शऊर बहुत ज़्यादा आ गया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सियासतदान जो है वो किसी करप्शन में मुलव्वस हो और जनाब कोई दूसरा सियासतदान उसकी हमायत करके या उसको छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकेगा। अगर वो होगा तो फिर वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा सियासत करना। उससे अवाम को भी जवाब दे होना है, अवाम को भी जवाब दे होना है। तो एक बात, दूसरी बात ये है जो बात बार बार मैं कहता रहा हूँ, अब देखें ये सारे जो एसेट्स आए हैं इनके मुशीरों के, ये जो लोग यहाँ हैं, अगर इन पे कल को करप्शन का कोई इल्ज़ाम लगता है तो इनमें से आधे से ज़्यादा तो वो हैं जो डुअल नेशनल हैं। जैसे मैंने शौकत अजीज़ की मिसाल दी थी कि शौकत अजीज़ अब मतलूब है नैब को, लेकिन वो चले गए। लेकिन जो लोग वोट लेके आते हैं, जिन लोगों के यहाँ हल्का है और वो सियासत नस्ल दर नस्ल से कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? लोग उनके गिरबान पकड़ेंगे जी अगर उन पर कोई इल्जाम। सर इलेक्टेड भी चले जाते हैं तो नहीं, मेरा देखें जहांगीर तरीन साहब नहीं चले गए बात नहीं, जहांगीर तरीन साहब चले जरूर गए हैं, ठीक है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब को जब भी नैब बुलाएगी वो आ जाएंगे। सर ये आप गारंटी दे रहे हैं? नहीं, मैं गारंटी नहीं दे रहा। उन्होंने अगर सियासत करनी है ना पाकिस्तान में, या उनके बच्चों ने करनी है, तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो जाएं। देखें मैं आपको बताऊं, मियां नवाज शरीफ, क्या ये अब बात तारीख में नहीं लिखी जाएगी कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपनी बीमार बीवी को लंदन में छोड़ा और अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के वो आए यहाँ और उन्होंने गिरफ्तारी पेश कर दी? क्या ये वाकया नहीं हुआ पाकिस्तान में? हुआ। सियासतदान नहीं थे मियां नवाज शरीफ? तीन टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे ना जी। यकीनन थे। तो मैं ये कह रहा हूं सियासतदान है, मगर अब वो बाहर हैं। नहीं, देखें सजा के बावजूद बाहर हैं। जो आदमी एक दफा गिरफ्तार होने के लिए आया है, अगर वो यहाँ से गया है तो उनको उनकी जो सेहत थी उस हवाले से कोर्ट ने उनको इजाजत दी है ना। ये तो नहीं किया कि मियां नवाज शरीफ को जेल फलांग के चले गए हैं लंदन।
یہاں کی حکومت نے اور یہاں کی عدالتوں نے اور یہاں کے اداروں نے ان کو جانے کی اجازت دی ہے. لیکن ادارے اور بلا رہے جب ہیں نا، دیکھیں زیادہ سمجھے کہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. نہیں، دیکھیں نہیں، ادارے بلا رہے رہے ہیں، ہیں. جو ٹائم دیا گیا تھا نقی کچھ ہفتوں کا وہ نقی ختم صاحب، ہو گیا. دیکھیں اس کے بات بعد یہ ہے، اب جب ان کو وہاں سے ڈاکٹر کہیں گے کہ جی آپ سفر کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، آپ جائیں، تو وہ آ جائیں گے. اچھا. جو آدمی اپنی بیمار بیگم کو چھوڑ کے یہاں آ گیا اور اس نے گرفتاری دی، اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر گرفتاری دی، اور اس بیٹی کے ساتھ جو حکومت کے دوران کسی عہدے پر نہیں تھی، اس کے پاس سرکاری کوئی عہدہ نہیں تھا، لیکن اس نے گرفتاری دی یا نہیں دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. سیاستدان جو ہیں وہ اگر کوئی حکومت میں آتے ہیں، وہ وزیر اعظم بنتے ہیں اور وہ پھر اس کو فیس بھی کرتے ہیں جو ان پہ الزامات ہوتے ہیں. چاہے وہ چاہتے ہو نہ چاہتے ہو. کیا ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان کو پھانسی نہیں ہوئی؟ اور ان کو پھانسی دینے والے ججوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پر جو دباؤ تھا؟ تو سیاستدان جو ہیں وہ پھر حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور اب حالات بہت بدل گئے ہیں، اب وہ پرانا زمانہ نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح کوئی نیا ادارہ بنا دیا جائے اور کوئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی ادارہ بنا دیا جائے تو اس پر شاید انگلیاں اس طرح نہیں اٹھیں گی جس طرح ابھی نیب پر اٹھائی جا ٹھیک ہے. رہی اس طرح ہیں. کا ایک جو ہے متبادل جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں اس کے دیگر طریقے بھی رائج ہیں؟ جو عدلیہ ہے، اگر عدلیہ اپنا کردار اس طرح سے ادا کرتی ہے، اس کو زیادہ پاورفل امپروو کر دیا جائے. پاورفل ہے، اسٹرینتھن ہونے کی ہر ادارے میں ضرور ایک امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے، مگر کیا اگر اس جانب دیکھا جائے اسی کے انڈر ہی یہ کام کرے تو زیادہ بہتر طور پر یہ معاملات نہیں نمٹ سکتے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب احتساب ہوگا تو پھر وہ سب کا ہوگا نا. یقیناً اکراس دا بورڈ وہ ہوگا پھر نا. کسی کے متحد کسی کو نہیں کیا جا تو سکتا. سر پارلیمنٹیرینز اگر پارلیمنٹیرینز کا کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو تو ججز نہیں نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ نیب کے ادارے کو یہ پہلے تو اس طرح کا ادارہ ہونا نہیں چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے جو نیا ادارہ ہوگا اس میں پھر نئے طریقے کار طے ہوں گے کہ کس آدمی کو کون آدمی جو ہے کہ احتساب کر سکتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بند کر دیں. شاہد خاقان عباسی کا ابھی تک ریفرنس تیار نہیں ہوا، خورشید شاہ صاحب اندر پڑے ہوئے ہیں، خورشید شاہ صاحب کا ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوا. تو لوگوں کو اس طرح پکڑ کے یا جو حکومت پہ تنقید کرے یا حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرے یا حکمرانوں کی کرپشن جو ہے وہ بے نقاب کرے، آپ اسے اٹھا کے بند کر دیں جیل میں کہ جی آپ پر یہ مقدمات ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک شفاف ادارہ ہونا چاہیے اور اس شفاف ادارے کے تحت تمام لوگ اکراس دا بورڈ، جو آدمی پاکستان کے خزانے سے تنخواہ لیتا ہے، پاکستان کے خزانے سے تنخواہ لینے والے ہر شخص کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی ادارے سے ہو، چاہے وہ کسی شعبے سے ہو، چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو، چاہے کچھ ہو، ان کا احتساب ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان کے غریب لوگوں کا جو پیسہ ہے اس میں اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس سے بالکل سوال ہونا چاہیے. اچھا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو امپروو نہیں کیا جا سکتا نیب کو؟ اگر یہی بات ختم، یعنی ایک قانون سازی کر دی جائے کہ جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو آپ کورٹ اس کو نہیں آرڈر دے سکتی کہ اس کو پکڑا جائے، یا نیب اس کو اٹھا کے بیرک میں بند نہیں کر سکتی. مطلب یہ تو ہو سکتا ہے نا جس پہ زیادہ تنقید سامنے آ رہی ہے نیب کے حوالے سے. ایک بات نہیں ہے، نیب کے بہت سارے لوگوں پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. نیب کے لوگوں کے خود اثاثوں کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں. نیب کے لوگوں کے بارے میں اور مختلف سرگرمیوں کے بارے میں کوسچنز آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے چیئرمین نیب کی ایک ویڈیو آئی، اس پر اپوزیشن نے بہت سارے سوالات کیے. اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی کہ وہ کہاں ہونی چاہیے تھی، وہ کس نے بنائی، وہ کون اس سازش میں ملوث تھا. تو اس طرح یہ جو موجودہ نیب کے لوگ ہیں اور موجودہ جو نیب کا ادارہ ہے، اس میں میرا نہیں خیال کو بہتری لائی جا سکتی ہے. اگر کوئی بہتری لائی جا سکتی ہوتی تو ملک کی سب سے بڑی عدالت پھر ایسا فیصلہ نہ دیتی. وہ پھر یہ کہہ دیتے ہمارے ججز صاحبان کہ اس میں یہ بہتری کر لی جائے، یہ بہتری کر لی جائے. لیکن انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے تو اپنی رائے دی ہے نا کہ جناب ہو کیا رہا ہے بنیادی طور پر. لیکن ظاہر ہے آگے چل کر جتنے بھی اہم لوگ ہیں یا اہم ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا، بالخصوص پارلیمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے. آج ایک تو یہ بات سامنے آ گئی نیب کے حوالے سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب کے حوالے سے بڑے فکر مند دکھائی دیے. ایک تو ہم وہ بات کرتے ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے انہوں نے بات کی پنجاب کی، کیونکہ اس کے فوڈ سیکورٹی کا معاملہ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو جائے گا اگر توجہ نہ دی گئی. لیکن پنجاب کی سیاست میں ابھی ایک حوالہ دیا، ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی محترمہ موجود تھی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پنجاب میں بے شک مل جائیں کریں لیکن نون لیگ ان کو پنجاب نہیں دے گی، یہ ان کی بھی بھول ہے. تو وہ جس قسم کی انہوں نے ایک کامنٹ کیا کہ نون لیگ کی میجارٹی تھی اور حکومت پی ٹی آئی نے بنائی ہے، تو وہاں پہ کیا سیاسی ماحول چل رہا ہے؟ پنجاب کا کوئی نیا میدان بن رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اگر پنجاب میں پالیٹکس کرنی ہے اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو پھر فعال بنانا ہے، ایک میں آپ کو بتا دوں کہ
کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں اٹھ سکے گی، ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا سا میں آپ کو ماضی کا بتاتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کو جو اکثریت ملی تھی وہ سندھ سے نہیں ملی تھی، وہ پنجاب سے ملی تھی. اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو جب 88 میں جیتی تھی تو پنجاب میں سیٹیں ملی تھی. پھر اس کے بعد محترمہ کے ساتھ کیا ہوا، محترمہ کو 17 سیٹوں پر محدود کر دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا پنجاب سے کوئی سیٹ نہیں تھی پیپلز پارٹی کی، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب سے ختم ہو گئی. لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر محترمہ جیتی اور محترمہ پھر دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنی. میں یہ سمجھتا ہوں پھر آپ دیکھ لیں اس کے بعد جب محترمہ کی شہادت کے بعد جو الیکشن ہوئے، کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں جیتی؟ میرے خیال میں اس میں پھر وہ ساؤتھ پنجاب کا جو ہے ایک دیکھیں فیکٹر سامنے آیا. میں آپ کو عرض کروں، جس پنجاب کی وہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ نہیں، تو میں سمجھتا ہوں صورتحال نہیں بہتر رہی. پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو بہت محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو 5 سالہ دور اقتدار کا تھا، اس اقتدار کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو منسٹر تو بن گئے لیکن وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو نہیں جانتے تھے. انہوں نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اہمیت نہیں دی، انہوں نے کارکنوں پر اپنے دروازے بند رکھے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کارکن ناراض ہو گئے ہیں. اب وہ جو ناراض کارکن ہیں ان کے پاس بلاول کو جانا پڑے گا. بلاول بھٹو زرداری جب ان کے پاس جائیں گے، ان ناراض کارکنوں کو منائیں گے، تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ متحرک ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے. یہ راتوں رات میں ہونے والا معاملہ نہیں ہے. یقینی طور پر پنجاب جو ہے وہ ہمیشہ سیاسی طور پہ بھی اہم رہا ہے. وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے ناظرین، آئندہ آنے والے دنوں میں جو سیاسی ماحول ہے، یہ جو ڈیمانڈز ہیں، یہ جو ابھی ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں، کچھ ہم نے پریڈکٹ کی تھی وہ سامنے آ گئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب ہمیشہ سے سیاسی طور پر بہت اہم مرکز رہا ہے، اور آئندہ دنوں میں بھی اس کی اہمیت جو ہے وہ کم نہیں رہی بلکہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور سیاسی ماحول گرم ہونے جا رہا ہے. اعتزاز نکیر سے جاترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.